ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تم مسلمان ایسے لوگوں سے نہ لڑو جن کے چہرے بالکل ریڈ لال ہوں گے اور ان کی ناک فلیٹ ہوگی اور ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی اور ان کے چہرے بالکل شیلڈ کی طرح فلیٹ ہوں گے اور ان کے جوتے بالوں کے بنے ہوئے ہوں. ناؤ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک پورے عرب پر خلافت قائم کرنی جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. ان 30 سالوں میں ابوبکر، عثمان، علی اور عمر رضی اللہ عنہ ان چاروں نے عرب سے نکل کر مسلمانوں کی سب سے بڑی امپائر بنائی اور پہلی بار مسلمان دنیا کے سپر پاور بنے. لیکن صرف 30 سالوں کی حکومت کے بعد خلافت راشدہ ختم کر دی گئی اور ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آئی جنہوں نے پھر مسلمانوں کے امپائر پر 90 سال تک خلافت اور پھر اسے راشدہ خلافت سے بڑھا کر اور زیادہ پھیلا دیا. امیہ خلافت نے اتنے بڑے علاقے کو فتح تو کر لیا تھا اور اس پہ خلافت بھی کر لی تھی. ایک ہی بنو امیہ کی خلافت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خلافت صرف عربوں کے لیے جس میں نان عرب لوگوں کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے کہ UAE اور سعودی عربیہ میں آج پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اور نان عربوں کا عربوں سے شادی کرنا امپاسبل تھا اور بنو امیہ کی خلافت میں سارے خاص پوسٹ عربوں کے ہی پاس تھے. اس سب سے تنگ آ کر بنو امیہ کے خلافت میں ہی انہی کے اندر سے ان کی خلافت شروع ہو گئی اور اس بغاوت کے بعد ایک خاندان عباسیہ خاندان نے اس حکومت کو سنبھالا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آتے ہیں. اور اس وقت جبکہ مسلمانوں کے خلیفہ عباسی تھے مسلمانوں کی پاور اپنے پیک پر تھی یعنی اس وقت مسلمان سپر پاور تھے جسے اسلامک گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا تھا. عباسی خلافت دنیا کی سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونیک کام کیا تھا. انہوں نے اپنے سٹی بغداد میں ایک بہت بڑی لائبریری بنائی جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنی اور اس کا نام انہوں نے ہاؤس آف وزڈم رکھا اور اس لائبریری کو دنیا کی بہترین کتابوں سے، سٹوریز، پوئٹری سے بھر دیا. جس کے بعد دنیا کے خاص لوگ، سائنٹسٹ، آرٹسٹ، تمام لوگ اپنی جگہ کو چھوڑ کر بغداد شفٹ ہونے لگے. عباسیوں نے اس لائبریری میں ہاؤس آف وزڈم میں ایک پورشن ٹرانسلیشن کے لیے بنایا کہ جو پرانے لوگ کتاب لکھ کر گئے ہیں ان ساری کتابوں کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا. اور جب یہ ٹرانسلیشن شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ عربی دنیا کی سب سے فیمس زبان بننے لگی جس طریقے سے آج ہمارے یہاں انگلش فیمس ہے. عباسی خلافت نے دنیا میں پہلی بار اپنی ریسرچ کرنے کے لیے سائنٹسٹ کی فنڈنگ کرنا شروع کی جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے مسلمان سائنٹسٹ سامنے آئے جس میں سے ایک ہاؤس آف وزڈم کے ہی ہیڈ جن کا نام الخوارزمی تھا جنہوں نے دنیا کو الجبرا کا انٹروڈیوس کرایا تھا جو آج کی سائنس کی دنیا میں بھی بہت زیادہ اہم رول ادا کر رہا ہے. عباسی خلافت نے سائنس کے ساتھ ساتھ آرٹس کو بھی بہت آگے بڑھایا.